اپوزیشن کی 11 جماعتوں پر مشتمل اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے 2 جلسے ہو چکے ہیں۔ گجرانوالہ جلسے کی میزبانی مریم نواز شریف صاحبہ کی مسلم لیگ نواز نے کی، تو کراچی جلسے کی میزبانی بلاول بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، جبکہ 25 تاریخ کو جو کوئٹہ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کی میزبانی محمود خان اچکزئی کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کرے گی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جمہوریت کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آنے والی جو جماعتیں ہیں وہ کسی ایک شخص سے منسوب کیوں ہیں، اور جمہوریت کے لیے لڑنے والی ان جماعتوں کے اندر خود کتنی جمہوریت ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ ماضی میں انہی جماعتوں کے اتحاد بنتے رہے، ٹوٹتے رہے، گلے شکوے سامنے آتے رہے، تو اس مرتبہ یہ اتحاد کتنا مضبوط اور کتنا دیر پا ہوگا؟ اب کیا مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ دیر ایک میدان میں رہ سکیں گی یا پھر ماضی کی طرح اختلافات پھر سامنے آئیں گے؟ ان تمام اہم امور پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار زیغم خان صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، السلام علیکم۔ پہلا سوال تو یہی ہوگا، گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جماعتیں جمہوریت کا پرچم بلند کرتی ہیں، حقیقی جمہوریت، بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں، مریم نواز بھی کہتی ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں، ان سب کی اپنی جماعتوں میں کتنی جمہوریت ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ جو ہیرو ورشپ ہے، شخصیت پرستی سے اس کے گردی گھوم رہی ہیں یہ جماعتیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو سب سے پہلے آپ نے بات کی نا، کس طرح کے جو الائنسز بنتے ہیں وہ کتنے دیر پا ہوتے ہیں، ان میں کتنی ایک یکسانیت یا یکجہتی یا ہم آہنگی ہوتی ہے۔ دیکھیے، اس وقت یہ جو الائنس بنا ہے پاکستان میں بننے والے بہت سے پولیٹیکل الائنسز کی طرح، اس میں الگ الگ پارٹیاں ہیں اور پورا ایک ریمبو ہے، آئیڈیالوجی کے لحاظ سے بھی، جغرافی کے لحاظ سے بھی۔ ایک طرف اگر آپ کو مولانا نظر آ رہے ہیں جو رائٹ کو اور رائٹ کے بھی تھوڑے سے ایکسٹریم پارٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، مذہبی جماعت کے، تو دوسری طرف آپ کو بلاول بھی نظر آ رہے ہیں جو بالکل آپ دیکھتے ہیں جن کی ایک لبرل سوچ ہے اور جو کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا لیفٹ کا ہوں، ٹھیک ہے نا، جو سوشل ڈیموکریٹ ہے۔ درمیان میں آپ کو پی ایم ایل این بھی نظر آ رہی ہے، جغرافیکلی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بلوچستان سے لے کر پنجاب تک اور کے پی تک بھی تمام ریپرزنٹیشن ہے۔ تو جو الائنسز بنتے ہیں اس میں وہ اپنی آئیڈیالوجی بھی برقرار رکھتے ہیں، اپنے انٹرسٹ بھی برقرار رکھتے ہیں، وہ کسی ایک مقصد کے لیے بنتے ہیں، اور جب وہ مقصد اچیو ہو جاتا ہے یا وہ جدوجہد کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ الائنس بن گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک پارٹی بن گئے۔ اب جو آپ نے دوسری بات اٹھائی، اور وہ پی ٹی آئی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، دوسری بات جو انہوں نے اٹھائی جو یہ کہ شخصیت والی کہ پارٹیز کے اندر کتنی جمہوریت ہے، یہ ایک بہت بڑی آئرنی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہہ کون رہا ہے؟ پی ٹی آئی نے بہت بڑا وعدہ کیا، عمران خان کے بڑے وعدوں میں یہ تھا کہ وہ اپنی پارٹی کو انسٹیٹیوشن بنائیں گے، وہاں جمہوریت ہوگی، ہر فیصلے جمہوریت کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کچھ دیر کے بعد وہ انٹرسٹ لوز کر دی۔ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا بھی اپنا کتنے سکینڈلز آئے، کتنے ایشوز آئے، کتنی باتیں آئیں، کتنے الزامات لگے، پھر تحقیقات ہوئیں، تحقیقات میں الزامات ثابت ہوئے، پھر انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پی ٹی آئی بھی اتنی ہی اپنے اندر ایک غیر جمہوری جماعت ہے جتنی کہ کوئی بھی دوسری پارٹی ہے۔ پھر تو یہ تو ایک الگ سسٹم پہ کر لیتے ہیں کہ وہ سسٹم ہی ایسا ہے جس میں یہ چیز ہی چلتی ہے۔ جی بالکل، دیکھیں یہ تو ایک پوری لمبی بحث ہے جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پارٹی مکمل طور پر اس کے نتیجے میں ڈسکریڈٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک آسپیکٹ ہے، ایک پہلو ہے پارٹی کا جس پر انہیں ضرور توجہ دینی چاہیے کہ اندرونی جمہوریت لائیں، اور اندرونی جمہوریت کے جتنے بھی پہلو ہوتے ہیں ان پر توجہ دیں کہ تمام لوگ ممبر بن سکیں، ممبرشپ بیس ان کی بہت بڑی ہو، فیصلے ان کے اندر جمہوری طور پر ہوں، فنڈنگ وہ اس طرح سے جمع کریں کہ لوگوں سے آ رہی ہو، وہ طاقتور لوگوں سے، امیروں سے پیسے نہ لے رہے ہوں۔ یہ تو اپنی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پارٹیاں لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتی۔ یہ سب پارٹیاں کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تو ہے نا، بالکل اس میں سب پارٹیاں، وہ تو اہمیت ختم نہیں ہوتی۔ اور پارٹی کے، حکومتی پارٹی کے یہ کہنے سے جو پی ڈی ایم ان کے لیے ایک مصیبت بن کے آ رہی ہے، جو چیلنج لے کر آ رہی ہے، وہ چیلنج بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو سپورٹر والی آپ نے بات کی ہے کہ اب دلوں کی دھڑکن ہے، اتنے سارے لوگ ان کے، تو یہ جو سپورٹر ہیں، کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اتحاد سے یہ دونوں پارٹیوں کے سپورٹرز خوش ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کیونکہ ماضی تو ان کے سامنے بھی ہے نا۔ بالکل، اب دیکھیں آپ نے یہی دیکھا کہ یہی پارٹیز ایک سال پہلے شاید اس طرح موبلائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی لوگوں کو، کیونکہ لوگ اس وجہ سے اکٹھے نہیں ہوتے کہ لیڈرز کے انٹرسٹ کیا ہیں یا پارٹی کے وقتی انٹرسٹ کیا ہیں۔ لوگ تو تب کھڑے ہوتے ہیں اور ان پارٹیوں کے پیچھے تب چلتے ہیں جب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پارٹیاں ان کے رائٹس کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں، اور لوگ پارٹیوں میں اسی لیے شامل ہوتے ہیں نا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ کو ریپرزنٹیشن مل رہی ہے۔
اگر مڈل کلاس بزنس مین پی ایم ایل این کے ساتھ ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے ان کے انٹرسٹ کا خیال کرتی ہے. اگر علماء جو ہیں وہ جے یو آئی کے ساتھ اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ علماء کے مفادات ان کے نظریات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. تو یہ دو تلواریں اس میدان میں کتنی دیر تک سروائیو کریں گی دونوں بڑی جماعتیں؟ دیکھیں اس وقت جو مسئلہ آ رہا ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ان پارٹیوں نے کوئی کمال کر دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو خود حکومت کی پرفارمنس کی کمی ہے, جو حکومت نے خود جس طریقے سے مسلسل ناکام ہوئی ہے, مسائل پر توجہ نہیں دی, اور اس کے نتیجے میں جو پرابلم جو سکینڈلز آ رہے ہیں وہ لوگوں پہ جس طریقے سے اثر ڈال رہے ہیں. آپ گندم کا آپ سکینڈل دیکھیے. اب یہ تو وہ تکلیف ہے نا حکومت کی جو ناکامی ہے, لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ نظر آ رہی ہے نا, ان کو ایک ایک روٹی میں نظر آ رہی ہے, کھانے پینے میں تنگی ہے. بالکل, اور ان کا کام بھی ہے. یعنی عوام کی کوئی تکلیف ہے, عوام کا کوئی پرابلم ہے تو اس کو وائس دینا ان کی ذمہ داری بھی ہے نا. تو وہ دے رہی ہے. تو اس دفعہ میرے خیال میں بات مختلف ہے. حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اگر حکومت اپنی پرفارمنس بہتر کرتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپوزیشن کا آج الائنس بن گیا تو اگلے مہینے وہ حکومت کو کھیڑ پھینکے گا, لیکن اگر حکومت نے اپنی پرفارمنس بہتر نہ کی تو آگے چل کر اگلے چند مہینوں میں, اگلے 2 سالوں میں حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا. زیغم صاحب, یہاں پر جو ہم بات کر رہے تھے جو پی ڈی ایم جماعتوں کے اپنے اندر جو ہم آہنگی ہے, اب ایک تو ہے کہ جماعتوں کے درمیان اور ایک جماعت کے اندر بھی اب یہ ایک نیریٹو سامنے آتا رہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر بھی ایک طبقہ ایسا ہے ایک تو وہ کلین تھا جو بڑا واضح تھا, شہباز کلین اور نواز کلین. ٹھیک ہے, اب دوسرا پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں, آپ کو یاد ہے کیپٹن صفدر کی جب گرفتاری ہوئی اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے پریس کانفرنس کی اگلے دن, اور انہوں نے پریس کانفرنس میں کافی محتاط الفاظ میں بات چیت کی, اور انہوں نے وہ الزامات نہیں لگائے جو نون لیگ کی جانب سے لگائے گئے آئی جی سندھ کے مبینہ اغوا کے حوالے سے, لیکن اسی کے 3 گھنٹے بعد جب بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی تو وہ کافی جارحانہ تھی. اب ایک ہی جماعت کے دونوں ریپرزینٹیٹیوز کی جانب سے یہ پریس کانفرنسز, لیکن اس میں جو انٹینسٹی تھی اور جو ایشوز تھے وہ ڈیفرنٹ آ رہے تھے سامنے. تو کیا وہ آپس میں بھی متحد ہیں ایک نیریٹو کو لے کر؟ دیکھیں جو لارجر نیریٹو ہے اس پر تو اتفاق ایک نظر آ رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً کم و بیش بات تو وہی ہے, اپنے اپنے انداز میں, اپنے اپنے اسٹائل میں, لیکن کہاں تک جانا ہے, کتنی شدت کے ساتھ اس بیانیے کو لے کر جانا ہے, کتنا جھگڑا کرنا ہے, اس پر ضرور فرق ہے. اور دیکھیے جہاں تک پارٹی کے اندر فرق کی بات ہے, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پارٹیاں خود ایک گلدستہ ہوتی ہیں, اس طرح پارٹی بھی, بڑی پارٹی بھی ایک گلدستہ ہوتی ہے. اس کے اندر بھی پھر مختلف انٹرسٹ اور مختلف طبقات جمع ہوتے ہیں اور وہ ایک ٹسل چلتی رہتی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب کوئی پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو کیا سب لوگ اس کو مانتے ہیں, یا اس وقت جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے, پارٹی ٹوٹ جاتی ہے. ایسا ہوتا رہا ہے بالکل سب پارٹیوں کے ساتھ, لیکن اس وقت ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. اب اس پارٹیز میں بھی جو آپ نے اشارہ کیا اس میں یہ دیکھیے کہ ان تمام پارٹیوں کی, خاص طور پہ جو بڑی پارٹی ہیں, ان کی صورتحال میں کچھ فرق ہے. پیپلز پارٹی حکومت میں ہے, اور دوسرا کہ بلاول کا بھی نیریٹو وہ بہت زیادہ اس طرح سے آؤٹ رائٹ جا کے وہ سپورٹ نہیں کر رہے پی ایم ایل این کو. وہ پہلے بھی انہوں نے کہا نام نہیں لینے چاہیے تھے اداروں کے ہیڈز کے, پھر انہوں نے یہ بھی ایسا لگ رہا ہے مجبوری کے تحت چل رہے ہیں, کیونکہ سب کا ایجنڈا ایک ہے کہ حکومت کو گھر بھیجو, پی ٹی آئی کی حکومت کو, لیکن یہ ہے کہ مجبوری کے تحت چل رہے ہیں. زرداری صاحب بھی جو ہیں وہ بھی سیاست سے کچھ خود کو دور ہی رکھ رہے ہیں. انہوں نے بھی تقریریں ان کی دیکھیں تو 3 منٹ کی تقریر وہ پہلے اس میں تھی جب یہ ساری آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی یہاں پر, تو وہ بہت زیادہ اس طرح سے نہیں بول رہے. میں اس کو مجبوری نہیں کہوں گا, میں کہوں گا کامن گراؤنڈ. دیکھیں کامن گراؤنڈ ہوتا ہے نا جس پہ اکٹھے ہوتے ہیں. جب کوئی ایک پارٹی اس کامن گراؤنڈ سے جب باہر نکلتی ہے تو دوسری پارٹی اس بات پہ اس کے ساتھ نہیں ہوگی. جب تک اس کامن گراؤنڈ کے اندر ہوگی تو ایک کامن گراؤنڈ تو موجود ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جب ایک پارٹی کامن گراؤنڈ سے آگے جا رہی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے, پھر وہ الائنس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہوتی, پھر وہ باقی لوگ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن اتنا کامن گراؤنڈ ان میں ضرور موجود ہے کہ حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے. درجۂ حکومت کو گھبرانا چاہیے, بالکل گھبرانا چاہیے, اور حکومت کو اپنے پرفارمنس کو بہتر کرنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں جتنے سروے آ رہے ہیں وہ کیا دکھا رہے ہیں, وہ دکھا رہے ہیں کہ حکومت انپاپولر ہو رہی ہے. آپ اور ہم آپ لوگوں سے ملتے ہیں, ہمارا کام ہے, لوگ سٹریٹ پر کیا کہہ رہے ہیں. خان صاحب اگر جلسہ کریں, خان صاحب جلسہ کریں تو میرے خیال میں بالکل پہلے جیسا جوش خروش نہیں ہوگا. آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں اس ساری اپوزیشن میں؟ ڈیفینیٹلی مہنگائی سب مان رہے ہیں, یہ پرابلمز مان رہے ہیں, ایون گورنمنٹ کے ریپرزینٹیوز بھی مان رہے ہیں کہ ہیں. اس کے جواب میں پی ٹی آئی یا جو گورنمنٹ کی پالیسی آپ دیکھ رہے ہیں, یا وہ صرف اور صرف اپوزیشن کے بیانات کے جواب دینے میں لگے ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ اس حکومت کا رہا ہے کہ پچھلے 2 سال میں بجائے اس کے کہ ان 5 سالوں پر وہ توجہ دیتے, اپنی پرفارمنس پر توجہ دیتے, وہ بہت اپوزیشن آبسیسڈ رہے ہیں, اور اگلے 5 سالوں میں ان کے انٹرسٹ رہی ہے کہ اپوزیشن کو اتنا رگڑا لگا دیں کہ اگلی دفعہ بھی ہم جیتے ہیں.
اور جو خاص طور پر اکانومی کے فرنٹ پہ ان کی ناکامی ہے وہ تو سب اکانومسٹ آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ کوئی ایسا ایجنڈا آپ کو نظر نہیں آ رہا. وہ اسٹرکچرل ریفارمز جس کے نتیجے میں پاکستان کے معاشی مسائل دیر پا طور پہ حل کر سکیں, ٹھیک ہے, اس کی طرف تو پیش رفت آپ کو نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ زیرم خان صاحب, آپ نے وقت نکالا.